اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بریلوی خبطی مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2-3 دنوں سے چاند کی رؤیت کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں۔ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے بریلویوں کی خیانت کو اجاگر کر رہے ہیں، لیکن خبطی صاحب ہے کہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اپنی ذلت و خواری کو چھپانے کے لیے میری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کل خبطی صاحب کا ایک ویڈیو آیا میرے اس ویڈیو کے جواب میں۔ اس ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے اس سے پچھلے والے ویڈیو میں جو باتیں کہی تھی کہ خبطی صاحب نے اپنے ویڈیو میں جو اسکرین شاٹ لگائے ہیں ان اسکرین شاٹ کا ہمارے ویڈیو سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے اعلان کی باتیں جو کہی تھی وہ درست ہے، وہ خبر استفاضے کے تعلق سے، اور خبطی صاحب نے جتنے بھی اسکرین شاٹ لگائے تھے ان اسکرین شاٹ میں خبر استفاضہ کی بات نہیں تھی، بلکہ 29 تاریخ کو اگر چاند نہ دکھے تو کیا کرنا ہے اس سے بحث کی گئی تھی۔ اب اس پر انہوں نے نقد کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو امتیاز پلامت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں جو اہم اور پوائنٹ کی باتیں ہیں وہ یہ 2 پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ علامہ بنوری ٹاؤن کے فتوے سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ویڈیو کال کے ذریعے دی گئی گواہی معتبر نہیں ہے، تو پھر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کال پر بھروسہ کر کے کیوں اعلان کیا گیا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ خبر استفاضہ کی بات جو میں کر رہا ہوں علامہ شامی کے فتاوی شامی کے حوالے سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور کشف الاسرار نامی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو دیوبندیوں کتاب یہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان صاحب نے علامہ بنوری ٹاؤن کا جو فتویٰ دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ویڈیو کال کی گواہی معتبر نہیں ہے تو دارالعلوم دیوبند نے کیوں اعلان کیا، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس میں بہت بڑی خیانت کی۔ اسی طریقے سے فتاوی شامی کی اصل عبارت عربی حوالہ دینے کے بجائے کشف الاسرار کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ ان کی خیانت پکڑی نہ جائے، کیونکہ کشف الاسرار میں جو ترجمہ کیا گیا وہ ٹھیک کیا گیا ہے، لیکن ضمیر کا ترجمہ جس انداز میں کیا گیا ہے اس سے واضح نہیں ہو پاتا ہے بادی النظر میں کہ یہ ضمیر کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہم اصل اور عربی عبارت سے کر کے دکھائیں گے تاکہ ان خبطی صاحب کا دجل اور مکر و فریب آپ کے سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے آپ دارالعلوم دیوبند کا یہ چاند کا اعلان دیکھ لیجئے۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ دیوبند میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ البتہ ملک کے مختلف علاقوں سے رؤیت کی متعدد خبریں موصول ہوئیں اور چاند دیکھنے والوں سے براہ راست چاند دیکھنے کی تصدیق بھی کی گئی۔ اس میں شہادت کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ متعدد خبریں موصول ہوئی جس کو خبر استفاضہ کہتے ہیں۔ خبر استفاضہ کی بنیاد پر چاند دیکھنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ صاحب بنوری ٹاؤن کے جس فتوے کو لے کر کے واویلا مچا رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے۔ خبطی نے اپنے ویڈیو میں اسکرین شاٹ لگایا ہے، لہٰذا صورت مسئولہ میں محض ویڈیو کال کے ذریعے رؤیت ہلال کی خبر دینا شرعاً معتبر نہ ہوگا۔ قاضی یا رؤیت ہلال کمیٹی کے روبرو آ کر گواہی دینا یا چاند دیکھنے والے کا چاند کی رؤیت پر 2 گواہوں مقرر کر کے انہیں قاضی یا رؤیت ہلال کمیٹی کے روبرو پیش کرنا ضروری ہوگا۔ یہ باتیں خبطی صاحب نے کیا دھوکہ دیا پتہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ خبر لکھا ہوا ہے اس سے بنیاد بنا رہے ہیں، حالانکہ آپ پوری بات دیکھیں۔ دارالافتاء ہے، کیا ویڈیو کال کے ذریعے رؤیت گواہی دی جا سکتی ہے؟ گواہی دینے کی بات چل رہی ہے، اور ہم نے پہلے ہی کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا اعلان گواہی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ خبر استفاضہ کی بنیاد پر ہے، اور جو خبطی پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق گواہی سے کہ ویڈیو کال میں گواہی دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو علامہ بنوری ٹاؤن کے فتوے میں گواہی کے متعدد شرائط نقل کی ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، 6 شرائط، اور 7ویں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر ان شرائط کے ساتھ خبروں پر اطمینان کر کے قاضی یا رؤیت ہلال کمیٹی ہلال کی رؤیت کا اعلان کر دے۔ اس کے بعد نیچے ہے، لہٰذا صورت مسئولہ میں محض ویڈیو کال کے ذریعے رؤیت ہلال کی خبر دینا شرعاً معتبر نہ ہوگا۔ تو یہاں پر خبر استفاضے کی بات نہیں چل رہی ہے، خبر کی بالکل بات نہیں چل رہی ہے۔ یہاں پر تو بات چل رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کال کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے گواہی دے تو گواہی معتبر ہے یا نہیں۔
اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس اسکرین شاٹ کا ہمارے ویڈیو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ خیانت پکڑی گئی، اسے یاد رکھیے گا۔ اب چلیے آگے کشف الاسرار کا جو حوالہ دیا ہے اور خبر استفاضہ کی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ خبر استفاضہ کی وضاحت کے لیے خفتی صاحب نے کشف الاسرار کے حوالے سے یہ والا اردو ترجمہ پیش کیا ہے، جس میں آپ ہائی لائٹ دے سکتے ہیں۔ بکثرت خبر پھیلنے اور شائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آ کر چاند دیکھنے کی خبر بیان کریں اور بتائیں کہ انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر خفتی صاحب یہ کر رہے ہیں۔ نام امتیاز وہابی، مطلب یہ کہ جن لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے ان لوگوں کی جماعتیں، وہ بھی متعدد جماعتیں، آ کر چاند دیکھنے کی خبر بیان کریں اور بتائیں کہ انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے۔ کہ جو جماعتیں آ رہی ہیں وہ خود خبر دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے۔ حالانکہ جو جماعتیں آ رہی ہیں ان جماعتوں کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جماعتیں یہ دیں کہ میں فلاں شہر سے آ رہا ہوں، فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے، یہ مراد ہے۔ چنانچہ آپ فتاوی شامی کی اصل عربی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیے فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 مکتبہ دارالکتاب دیوبند۔ یہ نیچے لائن دیکھیے، تنبیہ قال الرحمتی معنی الاستفاضہ ان تأتی من تلک البلدہ جماعات متعددون کل منہم یخبر عن اہل تلک البلدہ۔ کیا لکھا ہے؟ یخبر عن اہل تلک البلدہ، کہ جو جماعتیں آ رہی ہیں وہ اس شہر کے رہنے والوں کے متعلق یہ خبر دیں کہ ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے، انہم صاموا عن رؤیا، کہ ان لوگوں نے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے۔ تو جو جماعتیں آ رہی ہیں ان کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور وہ آ کر کے نہیں بتائیں گے میں نے چاند دیکھا ہے، بلکہ وہ آنے والی جماعتیں یہ بتائیں کہ فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے۔ اسی خبر استفاضہ کی تفصیل آپ دیکھیں مقالات و مضامین دارالعلوم دیوبند الہند کی ویب سائٹ۔ یہ دیکھیں نمبر 3 میں، اگر استفاضے کی شان پیدا ہو جائے تو دوسرے ہجری مہینوں کے ساتھ ساتھ رمضان اور عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ استفاضے کی بات چل رہی ہے، جواب میں تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، جب استفاضے کی بات آ رہی ہے تو ہائی لائٹ دیکھ لیجئے۔ استفاضہ یعنی کسی جگہ سے چاند کی خبر یا قاضی کے فیصلے کی خبر دوسرے شہر تک اس کثرت سے پہنچے کہ کمیٹی کو چاند کے ثبوت کا ظن غالب ہو جائے۔ اور آگے دیکھیے نمبر 2، خبر مستفیض میں راجح قول کے مطابق کوئی تعداد شرط نہیں، بلکہ اتنے لوگوں کا، جو آپ جماعت متعددہ کا الفاظ پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا خبر دینا کافی ہے کہ ہلال کمیٹی کے اراکین کو اطمینان ہو جائے۔ مختلف اطراف سے چاند کی خبریں آئیں اور مختلف آدمی چاند دیکھنے کی خبر دیں یا کسی شہر کی ہلال کمیٹی کے فیصلے کی خبر اس کثرت سے لوگ دیں کہ یہ گمان نہ ہو سکے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی کو علامہ شامی نے جو بات کہی ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، صرف خبر کا شائع ہونا بتائیں اور یہ نہ بتائیں کہ کس نے دیکھا اور کس نے خبر شائع کی تو اس کو استفاضہ نہیں کہیں گے، یعنی مجہول نہیں ہونا چاہیے، خبر دینے والے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، یا خبر کی جو کسی کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہو اور حتمی طور پر معلوم ہو کہ چاند کمیٹیوں کو اس کا یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے تو یہ خبر استفاضہ کے لیے کافی ہے۔ اسی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اعلان کیا گیا، تو خبر استفاضہ کا یہ مفہوم ہے، لیکن خفتی نے اسے خلط ملط کر کے بیان کیا جس سے عوام کو تشویش ہونے لگی۔ اسی طریقے سے علامہ بنوری ٹاؤن کے فتوے کو نقل کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے بھی لوگ تشویش کے شکار ہوئے۔ تو یہ تلبیس ابلیس کا کام یہ کر رہے ہیں صاحب، اور الزام مجھ پر ڈال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم نے کہا کہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند میں جس بنیاد پر یعنی کہ جماعت کثیرہ کی خبر کی بنیاد پر اعلان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے بریلویوں کے بڑے مدرسے جامعہ اشرفیہ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا جواب خفتی کو دینا چاہیے، مگر جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی ہانکنے لگے اور اصول دکھانے لگے، تاکہ اصول کے چکر میں عوام بھاگ جائے کہ دیکھو ہاں کتنا اصول پیش کر دیا۔ ارے بابا آپ جواب دیں، جو اعتراض آپ نے علماء دیوبند پر کیا ہے وہی اعتراض آپ پر ہو رہا ہے اور آپ کے مدرسوں پر ہو رہا ہے، آپ جواب دینے کے بجائے بھاگ رہے ہیں۔ سوال یہی اب بھی قائم ہے کہ جب خبر استفاضے کی بنیاد پر جامعہ اشرفیہ نے اعلان کیا
تو دوسرے بریلوی مذہب کے علماء اس کا اعتبار کرتے ہوئے اعلان کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو کیوں لڑاتے ہیں، کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ اور اگر اس میں کوئی تفصیل ہے تو آپ واضح کریں کہ جامعہ اشرفیہ نے خبر استفاضے کی جو بات کہی ہے کہ کیا آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق یا آپ کے بیان کردہ تشریح کے مطابق کیا خبر استفاضے کے طور پر جامعہ اشرفیہ کو خبر پہنچی ہے یا خبر استفاضے کے طور پر خبر نہیں پہنچی ہے؟ اس کی وضاحت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آپ بریلویت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ صرف اصول دکھا کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں یہاں پر۔ تو معزز ناظرین، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بریلوی خبطی مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ویسے سلسلے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں اور ہائپ بھی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔